بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق میں نمرود حکومت کرتا تھا۔ یہ ایک ظالم حکمران تھا اور خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر نمرود ہی کی حکومت تھی۔ جب بادشاہ نمرود کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یوں بیان کرتے ہیں: کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی؟ نمرود ان بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہیں زمین کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی عطا کی گئی تھی، لیکن یہ شخص راہ سے بھٹکا ہوا تھا اور خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے دوران اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ جاؤ اور قید خانے سے 2 قیدی لے آؤ۔ چنانچہ اس کے سامنے 2 ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: دیکھ لو، میرے حکم سے بھی لوگوں کو زندگی ملتی ہے اور موت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ موت اور حیات کے باریک فلسفے میں بحث کرنے کی بجائے اس کو کوئی واضح دلیل دینی چاہیے کہ حق و باطل واضح ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال لا۔ وہ کافر بادشاہ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد وہ کافر بادشاہ یہ جان گیا کہ آپ علیہ السلام کس طرح آگ میں محفوظ رہے، اور یہ بھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس ملک سے چلے جائیے، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر باد کہا اور شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے عراق کے لوگوں اور وہاں کے بادشاہ پر حجت قائم فرما دی تھی اور اپنے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ شام کی جانب ہجرت فرمائی۔